اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب النکاح میں نکاح کی فضیلت آپ لوگوں کو سنائی گئی، خاص طور پر جو مجرد ہیں ان کے لیے۔ آج مستحبات نکاح بیان کر رہے ہیں، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو پھر مکروہات کی طرف بھی جائیں گے، اور اگر مکروہات کی طرف نہیں جا سکے تو مستحبات میں ہی آج کا درس ہمارا پورا ہوگا۔ تو درس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ جس کے خلاصے کے طور پر میں زیادہ کوئی ادھر ادھر بیان کروں۔ چند چیزیں جو مستحب ہیں، ترتیب ان کی ہو سکتے آگے پیچھے ہو، وہ کتاب میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ جس عورت کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس عورت کے معین ہونے سے پہلے کوئی 2 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، یا اللہ کوئی اچھی سی دلہن دلانا جس کی سیرت یہ ہو، صورت وہ ہو، یہ وہ، یعنی جو آپ کے دلہن کے متعلق دعائیں ہیں وہ مانگیں۔ اس کے بعد پھر استخارہ بھی کریں۔ تو یہ استخارہ مولویوں والا نہیں ہے کہ تسبیح پکڑے اور یوں ایک دانہ بچا تو مانا نہیں۔ استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ طلب خیر کریں، اے اللہ تعالیٰ میں یہ جو شادی کر رہا ہوں یہ باعث برکت ہو، اس میں خیر ہو، یہ وہ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ نکاح میں، ٹھیک ہے جناب، گواہ ٹھہرایا جائے۔ شیعوں کے نزدیک نکاح کے گواہ واجب نہیں ہے، طلاق کے گواہ ضروری ہیں، بغیر گواہ کے طلاق نہیں ہو سکتی۔ اور مستحب ہے کہ نکاح جو ہے کیا علی الاعلان ہو، چھپا ہوا نکاح نہ ہو، جیسے کہ دوسری بیوی والے عموماً چھپا کر نکاح کرتے ہیں، 2-4 بچوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی تھی۔ اور مستحب ہے کہ نکاح رات کو ہو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ائمہ معصومین کی سیرت اور اقوال سے یہی ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ نکاح ہونے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دلہن بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ مستحب ہے کہ جب دلہن آپ کے پاس جائے تو آپ اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فلاں دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہاں پر نہیں ہے، وہ پھر مستحب ہے کہ دلہن کے پاؤں بھی دھلائیں گے، دلہا صاحب پاؤں دھلا کر وہ پانی کمر کے کونے میں چھڑکے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ مثلاً برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ مستحب ہے کہ انسان جو کام جس کے لیے شادی کی ہے وہ رات کے ٹائم کرے، دن میں نہیں کرے، یہ پہلی رات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ مستحب ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے، وہ جب وہ بیج بوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو اس بیج میں ملاوٹ ہو جائے گی، جیسے دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہے تو اس بیج میں شیطان کا بھی بیج شامل ہو جائے گا۔ نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کچھ باپ کے نطفے سے ہوگا، کچھ شیطان کے نطفے سے ہوگا۔ اس بات کو ہمارے لوگ جو ہے کیا ہے صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں یا ان کو نہیں سنایا گیا۔ تو عام طور پر کسی کو اگر گالی دینی ہو تو آپ کے لگتا ہے کہ تم بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اس کو حرام زادہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس حدیث کے مطابق ہم حرام زادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے وہ ولیمہ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ ولیمہ عمرہ کے لیے کرے، کہتے ہیں عمرہ بھی شامل ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اصل تو فقراء کو کھلانا چاہیے۔ پہلے دن ولیمہ کرے، دوسرے دن بھی اگر ولیمہ کرے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن تیسرے دن اور چوتھے دن ولیمہ کرے تو یہ فضولیات میں آ جاتا ہے، یہ پھر استحباب وغیرہ سے نکل جاتا ہے۔ بات واضح ہوگی میرے بھائی؟ غالباً یہی مستحبات ہیں، باقی اگر کوئی چھوٹی موٹی ہیں تو انشاءاللہ وہ عبارت میں ہم پڑھ لیں گے۔ خوب، وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے بیٹا یہیں سے، لمن، کس کے لیے مستحب ہے؟ طالب علموں کے لیے؟ کہتے نہیں، لمن اراد تزویج، جس نے ارادہ کیا ہے کس کا؟ شادی کا، قبل تعیین المرأۃ، عورت کے معین کرنے سے پہلے ہی یہ چیز مستحب ہے۔ جیسے مثلا میرے خیال میں حسین مہدی اور شہباز کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، یا ہوئی ہے؟ چلیں آپ گئے، باقی آپ جو ہے کیا ہے
بیوی کے معین کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ وہ رکعتین والاستخارۃ، بیٹا استخارہ کو میں مرفوع کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ صلاۃ مرفوع ہے، یشترط یستحب کا نائب فاعل ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ وہ بیٹا استخارہ چونکہ مصدر ہے تو مصدر ذو الوجہین ہے، اس لیے اس کی طرف مذکر مؤنث کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ ان یطلب من اللہ تعالی، یہ شخص طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، کیا طلب کرے آگا؟ الخیرت، ٹھیک ہے جناب، کیا؟ خیر، بہتری، لہو فی ذالک، لہو یعنی یہ مرد کہ اے اللہ میرے لیے خیر کر فی ذالک، اس لڑکی میں یا اس عورت میں۔ ہاں تزویج نہیں، مرأہ کی بات ہے نا، عورت کی معین کرنے کے حوالے سے۔ وَالدُّعَاءُ بَعْدَهُمَا، کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، استخارہ بھی کیا، پھر اس کے بعد دعا کرے کس کی؟ بالخیرت، خیرہ والی، یا یوں کہ بعد رکعتین، وہ خیر والی دعا کیا ہے؟ بقولہ اللہم، اے میرے پروردگار، انی ارید ان اتزوج، میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں، فقدر لی، تو میرے لیے مقدر قرار دے یا میرے لیے معین فرما، من النساء، عورتوں میں سے، اعفہن، جو سب سے زیادہ پاک دامن ہو، ٹھیک ہے، فرجن، فرجن یعنی وہ مخصوص جگہ کے لحاظ سے، یعنی وہ پہلے کسی نے ٹچ نہ کی ہو۔ وَأَحْفَظْهُنَّ لِي، اور اے اللہ ان عورتوں میں سے جو زیادہ حفاظت کرنے والی ہے میرے لیے، کس بات میں؟ فی نفسہا، اپنے عزت کی بھی زیادہ حفاظت کرے، وہ مالی، اور میرے مال کی بھی حفاظت کرے، میرے جانے کے بعد پورا میرا مال سسرال کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ وَأَوْسَعُهُنَّ رِزْقًا، اے پروردگار مجھے ایسی بیوی عطا کر جو تمام عورتوں سے زیادہ رزق لے آنے والی ہو، سسرال کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ وَأَعْظَمُهُنَّ بَرْكَةً، اے اللہ ایسی بیوی دے جو سب عورتوں سے زیادہ عظمت والی، برکت والی ہو۔ وَقَدِّرْ لِي وَلَدًا، اے اللہ اور میری مقدر میں رکھ اولاد، طیباً، پاکیزہ اولاد، تجعلہ، جس اولاد کو تو قرار دے، خلفاً، میرا خلیفہ، میرا جانشین، صالحاً، جو صالح ہو، فی حیاتی، یعنی میں زندگی میں ہی دیکھوں کہ میرا جانشین نیک صالح ہو، اور اس کے بعد وہ بعد موتی، اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرا نیک صالح اولاد ہو۔ او کہتے ہیں یہ دعا کرے، او غیر ہی، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کرے۔ اب غیر ہی کو آگا میں نے مجرور کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا تھا کہ جناب بقول ہی او غیر ہی، یا کوئی اور دعا پڑھے من الدعا۔ ورکعتی الحاجت، پھر بھائی میرے 2 رکعت تو وہ ہو گئی، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے کہ اے اللہ میری یہ حاجت میں مجھے کامیاب کرنا، لأن الشادی من مہام الازواج، ٹھیک ہے، یہ بھائی حاجتوں میں سے تمام اہم حاجت ہے۔ والدعاء بعدہما، پھر ان 2 رکعت کے بعد بھی دعا مانگے میرے خیال میں، بالمعصور، جو ائمہ معصومین، معصور بے معنی منقول، نقل ہوئی ہے، او بما سنہ، سنہ بے معنی شاء، یا جو دعا چاہے۔ والاشہاد علی العقد، اور مستحب ہے کہ اپنے نکاح کے لیے گواہ بھی ٹھہرائے۔ والاعلان، اور اعلان بھی کرے کہ بھائی فلاں شخص کا نکاح ہو رہا ہے۔ آج کل اعلان کے لیے تو فیس بک بہترین ہے، فیس بک پہ ڈال دو پوری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اذا کانت دائماً، البتہ جب نکاح دائمی ہو، لیکن متع چھپ چھپا کے کر سکتا ہے، اس کو کھلم کھلا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والخطبۃ، اور مستحب ہے خطبہ، واجب نہیں ہے۔ کہتے خطبہ کو کیسے پڑھیں؟ بضم الخاء، خاء کو ضمہ دے دیں، امام العقد، الحمدللہ اقراراً بنعمتہ ولا الہ، یہ جو مولوی پڑھتے ہیں عقد سے پہلے پڑھے، کیوں؟ لتأسی، اس میں رسول اکرم کی پیروی ہے۔ وَأَقَلُّهَا، کم از کم خطبہ، اقلھا کی ضمیر بیٹا کہاں گئی؟ خطبہ کی طرف، کم از کم خطبہ کیا؟ الحمدللہ، آگے پڑھے تو اچھی بات ہے، یہ تو کم از کم یہ پڑھے، خوب۔ اور مستحب ہے وَإِقَاؤُهُ، کہ یہ عقد کو انجام دیا جائے لیلاً، رات کو۔ قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے جناب، کیا؟ من السنت التزویج باللیل، رات کو شادی کرنا سنت میں سے ہے، یعنی سنت ہے۔ لأن اللہ تعالی جعل لیل سکنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ والنساء انما ہن سکن، اور عورتیں بے شک کیا ہیں؟ سکون والی ہیں۔ البتہ جو عقل مند عورت ہو،
बेवकूफ़ औरत सुकून वाली नहीं है, वो तो मज़ीद आपका सुकून गड़बड़ करने वाली है। आप नौकरी करके जाएं जनाब, बीवी ने मुंह भी नहीं धोया हुआ, ठीक है, और अगर देहात की है तो उसके हाथों में भी घास की वो सब्ज़ी लगी हुई है, ठीक है, और जैसे ही आपने हाँ क्या हाल है, तुम्हारी अम्मी तो पूरा दिन मेरे साथ लड़ती रहती है, ये कौन सा सुकून है, ये तो सुकून बर्बाद करने वाली है, ठीक। वलियज्तनिब, और मुस्तहब है कि इंसान निकाह से परहेज़ करे। कब? इका निकाह, कि निकाह वाक़ हो। वल कमरो फ़ी बुर्जिल अक़रब, दरहाली के कमर दर अक़रब हो। बेटा जैसे 12 महीने हैं, इसी तरीके से बुर्ज भी 12 हैं, ठीक है। ये जंतरी में लिखे, यहाँ मेरे पास भी हाशिए में लिखे, एक बुर्जुल हमल है, सौर है, जौज़ा है, सरतान है, असद, संबुला, मीज़ान, अक़रब, कौस, जद और दल्व, ठीक है। कहते हैं तो कमर दर अक़रब होगा। वैसे कमर का तर्जुमा जो है क्या आगे चाँद है, और अक़रब का तर्जुमा बिच्छू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहरहाल ये इस बुर्ज का नाम है। लिकौल सादिक़ अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तज़व्वज, जो शख्स शादी करे, वल कमर फ़िल अक़रब, दरहाली के कमर दर अक़रब, लम यरल हसना, ज़ाहिरन हा को मैं आगा फ़तह दे रहा हूँ, लेकिन अगर ज़म्मा देना चाहे तो हुस्ना, यानी फिर कोई नेकी नहीं देखेगा। वह तज़वीजो हकीकतुन फ़िल अक़द, कहते तज़वीज का तर्जुम मतलब क्या है, यानी वो काम करना, कहते नहीं, असल अक़द ये तो यानी अक़द के वक्त कमर दर अक़रब नहीं होना चाहिए। आपके कुश्ती के वक्त कमर दर अक़रब हो कोई मसला नहीं है, अक़द के वक्त कमर दर अक़रब नहीं होना चाहिए। फ़ैज़ा अरादत दुख़ूल बिज़ौजते, यहाँ दुख़ूल से मुराद वो नहीं है जो तुम्हारे मुजर्रदों के दिमाग में आता है, यानी जब बीवी के पास जाना चाहे, क्योंकि बीवी तो पहले मखसूस कमरे में बैठी होती है, फिर उसके पास औरतें वगैरह बैठी होती हैं, फिर अचानक शोहर है मलकुल मौत की तरफ भी आ सकता है, फूल की तरफ भी आ सकता है। कहते हैं जब शोहर बीवी के पास जाए तो क्या करेगा भाई, वो जो है ना शेर की तरह हमला नहीं करे, बल्कि सल्ला रकअतैन, वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा, कबल दुख़ूल, दुख़ूल से पहले, दुख़ूल यानी जाना, ठीक है। वह दुआ बादहुमा, और इन 2 रकात के बाद फिर दुआ मांगे। आम तौर पर हमारे यहाँ दूल्हे से ये 2 रकात जो है क्या है वो मस्जिद में पढ़ाई जाती हैं या इमाम बारगाह में पढ़ाई जाती हैं। भाई वो कैसे दुआ करेगा, करते दुआ पढ़े, लेकिन दुआ से पहले बादन यहमद अल्लाह सुबहाना, पहले तो कहे अल्लाह सब तारीफ़ें तेरी हैं, वह युसल्ली अला नबी, और फिर दुरूद पढ़े नबी पाक पर, बेकौल ही, इस तरीके से अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इल्फ़हा। अब ये दुरूद का तर्जुमा नहीं बल्कि ये दुआ है, ठीक है। वह दुआ बेकौल ही, ठीक है भाई। हमद भी यहाँ पर नहीं आया, और तस्बीह सलवात भी आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ऐ अल्लाह मुझे इस औरत की मोहब्बत रिज़्क़ में दे, वह वुद्दहा, और इसकी मोहब्बत दे, इसकी रज़ायत दे, प्याज भी खिलाऊं तो भी बेचारी राज़ी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको आजकल के लिहाज से पिज़्ज़ा खिलाऊँ, ये क्या लाए, मैं तो बाप के घर में से डबल खाती थी, नहीं, बल्कि अल्लाह मेरे साथ उसको राज़ी रखना। वह अर्ज़नी बिहा, और मुझे भी उससे राज़ी रखना, यानी वो मुझसे राज़ी हो और मैं उससे राज़ी रहूँ। वजमा बैनना, अल्लाह ताला हम दोनों के जोड़ी को मिला, बेअहसन इज्तमाइन, बेहतरीन जुड़ना और मिलना। और उसके बाद जनाब हाँ आनिस क्यों भाई, नहीं ना, वह उनस उर्ज़ुक़नी उनस व इतलाफ़िन, ठीक है। और जो है क्या है अल्लाह ताला उनस दे, ठीक है आगा, वह इतलाफ़, और हमारा बेहतरीन मिलाप रख, ठीक है। फ़इन्नक, चले तो देखें तो फ़इन्नक तुहिब्बुल हलाल, बेतहक़ीक़ अल्लाह तू हलाल के साथ मोहब्बत करता है, वह तकरहुल हराम, और तू हराम से जो है क्या नफ़रत करता है। अब अगर बेटा उन्स को आप क्या मानेंगे, फ़ेल अम्र मानेंगे, तो फिर ये किस बाब से होगा, अन्नस या अन्नसो, फिर तो वअनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाव जब आएगी तो हमज़े वसल पढ़ने में नहीं आएगा। बाकी बहरहाल सर्फ तर्जुमा इसके ये, तू उन्स पैदा कर हमारे दरमियान, व एतलाफ़िन, और मोहब्बत पैदा कर। अब एतलाफ़ अतफ़ हो रहा है किस पर, उन्स पर अगर अतफ़ करेंगे तो इसम गालिबन इसम पर अतफ़ होगा, फ़ेल पर अतफ़ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि वह उन्स व एतलाफ़िन, या वजमा बैनना बेअहसन इज्तमाइन व बेअहसन उनसिन व एतलाफ़िन, उनसिन को आप मसर बना दें, ठीक है आगा।
او غیرہ من الدعا. بھائی یہ تو دعا اگر عربی والی تھی، اگر آپ کو یہ صحیح سے یاد نہیں تو آپ اور دعا کریں جو عام طور پر آپ کے علاقے میں رائج. اللہ میری بیوی میری ماں کے بیچ میں محبت قائم کر، اللہ میری بیوی میری بہنوں کے درمیان محبت پیدا کر. اور اگر آپ کی پہلی شادی، اللہ میری پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے درمیان محبت قائم کر. ٹھیک ہے، جو آپ وقت کے لحاظ سے دعا ضروری سمجھتے ہیں وہ دعا مانگے ہیں. وَتَفْعَلُ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ. عورت بھی اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے. یا اللہ میرے شوہر کو اتنا غصے والا نہ کرنا کہ تھوڑا نمک زیادہ سالن میں ڈل جائے مرچ تو وہ یہ جوتا اٹھا کے میرے منہ پہ مارے. ٹھیک ہے، وَتُصَلِّ رَكَعَتَيْن. یہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے گی. اب یہاں پر شہید ثانی پر آپ سب دعا کریں اللہ ان کی مغفرت کرے. بعد طہارت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی 2 رکعت نماز تو طہارت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی نا، بغیر طہارت کے کوئی پڑھے گی کیا؟ تو یہاں پر یہ حاشیے لگانے کے 2 لفظ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وَتَدْعُ اللَّهَ تعالیٰ. اور یہ عورت اللہ سے دعا مانگے گی بمعنی ما دعا، بمعنی ما دعا شوہر، یعنی جیسے شوہر نے دعا مانگی تھی ایسی بیوی دعا مانگی. بھائی عورت کو کیا پتا کہ میرے شوہر نے کیا دعائیں مانگی؟ اگر اس نے اسی کمرے میں نماز پڑھی ہے تو اس نے خدا کو بھی دعائیں سنائی ہوگی تو بیوی کو بھی سنائی ہوگی برابر. یا اگر دونوں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں تو دونوں کو پتہ ہے کہ نکاح کے لیے کیا کیا دعائیں مانگنی ہوتی ہیں. وَلْيَكُنُ الدُّخُولُ لَيْلًا. اب یہاں پر یہ دخول سے مراد وہی ہے آگاہ میزائل مارنا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے کہ رات کو ہو کل عقدے، جیسے نکاح بھی رات کو مستحب تھا یہ دخول بھی رات کو مستحب ہے. قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زفوا نساءکم لیلا. تم شب زفاف مناؤ، یعنی تم وہ کام رات کے ٹائم کرو. وَأَطْعِمُوا ضُحًا. اور صبح کو اٹھ کے پھر اس کو کچھ کھانا کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ شاید وہ شرمیلی تھی، رات کو کم کھایا ہو کچھ کیا ہو. ٹھیک ہے، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا. اب یہ ترتیب میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. یہ دخول کے بعد ہاتھ نہیں رکھنا ہوتا، دخول سے پہلے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس کی پیشانی پہ شوہر ہاتھ رکھے. بھائی یہ پیشانی کسے کہتے ہیں؟ وہیہ. یہ ناسیہ کیا ہے؟ ما بین نزعتیہا. یہ جو نزعتہ یعنی یہ جو 2 سر کی سفید جگہیں ہیں جس کو ہم سندھی میں تو لونا یا لونتڑی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو کا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بیچ پہ ہاتھ رکھے. من مقدم راسہا. بھائی جب آپ نے ناسیہ کہہ دیا پھر سر کے اگلے حصے پہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عند دخولہا علیہ. یہ دخول بے معنی جانا، جب عورت کے کمرے میں جاتا ہے. ولیکل. اور شوہر کو یہ کہنا چاہیے اللہم اللہ کتابک تزوجتہا. اے اللہ میں نے تیری کتاب کے مطابق اس کے ساتھ شادی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا نکاح کرو ما طاب لکم من النساء. اے اللہ اس کے مطابق میں نے شادی کی ہے. وفی امانتک اخذتہا. اے اللہ تعالیٰ اور تیری امانت میں ہی میں نے اس کو لیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ تیرے پاس بھی ایک قسم کی امانت ہے، خیانت کرے تو ذرا اس کو کہیں سے کوئی دھکا آ جائے. وہ بکلماتک. اور اے اللہ تیرے الفاظ کے ساتھ استحللت فرجہا. میں نے اس کا فرج اپنے لیے حلال کیا ہے. یعنی انکاہ تو قبل تو نہیں ہوتا تو حلال نہیں ہوتی. فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحْمِهَا شَيْئًا. اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے رحم میں شیئن بے معنی بچہ، میرا کوئی بچہ ہو، فَجْعَلْهُ مُسْلِمًا سَوِيًّا. تو اس بچے کو مسلمان قرار دے. اور سویہ کا ویسے تو ترجمہ کیا ہے؟ سیدھا، لیکن یہاں پر صالح. ٹھیک ہے، وَلَا تَجْعَلْ ہو شرک شیطان. اور اس بچے میں شیطان کا شرک قرار نہ دے. وَيُسَمَّ اللَّهَ تعالیٰ. یسمہ اللہ کا نام لے کہیں یا آپ کہیں یہ بسم اللہ پڑھے، حالانکہ اللہ کا نام ہے. عند الجماع. جب جماع کرے. دائماً پہلی شب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پوری زندگی جب بھی جو ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے. عند دخول بہا. جب دخول کرے. ٹھیک ہے، بہا اس کے ساتھ. وہ بعد الدخول. اور دخول کے بعد بھی بسم اللہ پڑھے. کیوں؟ لیتباعد عنہ شیطان. تاکہ شیطان اس عورت سے کیا؟ لیتباعد عن النطفہ کہیں یا عن الجماع کہیں. ٹھیک ہے، دور رہے. وہ یسلم. یا اس بچے کو کہیں لیتباعد عن البچہ الشیطان ہو. وہ یسلم البچہ من شرک شیطان. اور بچہ شیطان کی شرک سے محفوظ رہے. وہ یسأل اللہ. اچھا کس اولاد کی دعا مانگوں؟ کچھ لوگ لڑکیاں بیچتے ہیں، یا ہمارے پاکستان میں ٹھیک ہے تمام صوبوں میں، کسی ایک صوبے پہ بھی ہم اٹیک نہیں کر سکتے،
سندھ میں بھی بیچتے ہیں، بلوچستان میں بھی بیچتے ہیں، سرحد میں بھی بیچتے ہیں، پنجاب میں بھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو دعا مانگے کہ بچیاں زیادہ ہوں، کہتے ہیں وہ یسأل اللہ الولد الذکر، دعا مانگے اللہ مجھے بیٹے دینا، السوی صالح، جو سیدھے ہوں اور صالح ہوں۔ قال عبد الرحمن ابن کثیر، کہا ہے جناب عبد الرحمن نے جو بیٹا ہے کثیر کا، میں نے ابن کہہ دیا، ابنو ہے بیٹا۔ اب سندھی یا اردو کے لحاظ سے تو کثیر گالی ہے، جو بہت سوں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کثیر نام ہے ایک فرد واحد کا، ٹھیک آگا۔ کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، فذکر شرک شیطان، پھر امام علیہ السلام نے شرک شیطان پہ بات کی۔ دیکھیں آج کل اگر کوئی مولوی شرک شیطان کی اس قسم کی باتیں کرے تو عوام الناس پتہ ہے کیا کریں، یہ مولوی کیسی باتیں کرتا ہے، بھائی باتیں یہ ہوں وہ ہوں، یعنی وہ عوام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا بولنا چاہیے۔ فعظمہ، امام علیہ السلام نے شرک شیطان کیوں عظیم نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر اس پہ گفتگو کی، حتیٰ افزعنی، راوی کہتا ہے یہاں تک کہ میں وہ سن سن کے گویا کہ جو ہے کیا اکتا گیا، میں تھک گیا، میں پریشان ہو گیا۔ فقلت، میں نے امام کو کہا، جعلت فداک، اے میرے امام میں آپ پر قربان جاؤں، فمل مخرج من ذالک، کیا طریقہ ہے نکلنے کا، من ذالک بچنے کا اس شرک شیطان سے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا اردت الجماع، جب تم ارادہ کرو کس کا، جماع کا، فقل، تو پھر کہہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لا الہ الا هو بدیع السماوات والارض، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہم ان قضیت منی فی ہذہ اللیلہ خلیفہ، اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا یا میرے جو ہے قضا میں رکھا، ٹھیک ہے، آج کی رات میں کوئی جانشین، فلا تجعل للشیطان فیہ شرکا، تو شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، ولا نصیبا ولا حظا، تقریباً بیٹا نصیب اور حظ ایک معنی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، وجعل ہو، اس بچے کو قرار دے، مؤمنا مخلصا، مومن ہو مخلص ہو، صفیا من الشیطان، شیطان سے صاف اور پاکیزہ ہو، ورجز الشیطان، شیطان کی پلیتی سے بھی پاک ہو، جل ثناؤک، اے اللہ تیری تعریف عظیم ہے بڑی ہے۔ وَلْيُعْلِمْ عِنْدَ زفاف، کہتے ہیں زفاف کے وقت جو ہے کیا آگا وہ ولیمہ کرے، خوب یومن ایک دن ولیمہ کرے، او یومین یا 2 دن تک ولیمہ کرے، تأسیاً بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پیروی ہے کس کی آگا، رسول اکرم کی۔ فقد اولم، بتحقیق رسول اکرم نے ولیمہ فرمایا تھا، اللہ جملۃ من نساء، ٹوٹل اپنی بیویوں پر، 9 تھیں یا 11 تھیں، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم نے فرمایا، ان من سنن المرسلین، بتحقیق مرسلین یعنی انبیاء کے سنتوں میں سے ہے کیا، الاطعام عند تزویج عند تزویج۔ اب الاطعام کو بیٹا میں نے مرفوع پڑھ دیا، مرفوع نہیں پڑھنا چاہیے، حسین مہدی منصوب، من سنن خبر مقدم، اطعام اس میں مؤخر منصوب ہوگا، الاطعام عند تزویج، جب وہ شادی کرتے تھے تو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الولیمۃ اول یوم حق، پہلے دن ولیمہ کرنا حق ہے، یعنی شریعت کا فیصلہ ہے، وثانی معروف، اور دوسرے دن بھی نیکی اور اچھا کام ہے، وما زاد، لیکن 2 دن سے اگر ولیمہ بڑھ جائے تو ریاء و سمعۃ، یا جو ہے کیا وہ ریاکاری ہے یا سمعۃ، چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پھیلتی جائے، جیسے کہ ابھی کسی سیاستدان کہیں یا فراڈی کہیں، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ شادی چلی، وَيَدْعُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهَا، اچھا اس ولیمہ کی طرف مومنین کو دعوت دے، وَأَفْضَلُهُمْ، ان مومنین میں سے افضل کیا ہے کہ میرے جیسے ہٹے کٹے مولوی جا کے کھائیں، فرماتے ہیں نہیں، الفقراء، غریب جو نادار ہیں بیچارے، کبھی نہ زردہ کھاتے ہیں نہ کبھی کوئی تکہ کھاتے ہیں، وَيَكْرَهُ أَن يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاء، اور مکروہ ہے کہ سب کے سب دعوت والے کیا ہوں، امیر ہوں، ولا باس بشرکت، لیکن اگر شرکت ہو، کچھ امیر ہوں کچھ غیر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امیروں کو آپ کھلانا چاہیں تو کھلائیں، لیکن غریبوں کو ضرور یاد کریں۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ الْإِجَابَةُ، اور مستحب ہے ان مومنین کے لیے کہ دعوت کو قبول کریں، استحبابا مؤکدا، عبد القادر صاحب توجہ ادھر ہو، یعنی وہ دعوت قبول کرنا یہ مستحب مؤکد ہے،
ومن کان صائما ندبا، اور اگر کوئی مستحبی روزے کی حالت میں بھی ہے فالافضل له الافطار، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ روزہ ختم کرے اور جائے دعوت کھائے، خصوصاً خاص طور پر اذا اگر شک پڑھیں بصاحب الدعوت، ٹھیک ہے نا، شک بصاحب الدعوت صیامہ، اگر اس کے روزے رکھنے سے دعوت والے کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب دعوت میں تو آ گیا جی قبلہ کھائیں، جی ہمیں تو روزہ ہے، ہم افطاری پہ کھائیں گے، پھر وہ بیچارہ افطاری پہ کیا بندوبست کرے؟ بھائی اب سب بندوبست ہے، خاص طور پر اگر یہ روزہ اس ولیمے والے کے لیے باعث مشقت ہے تو روزہ ختم کر دے۔ خوب، پھر اگلا جو ہے کیا ہے جناب مسئلہ، یہ دلہا دلہن پر کچھ لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یعنی پھینکتے ہیں جو ان کے اوپر پیسے پھر لوگ جمع کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اٹھانا استعمال کرنا جائز ہے؟ وَيَجُوزُ أَكْلُ نِثَارِ ظاہراً جو ہے آگا اس کو پڑھیں گے ارث، ٹھیک ہے، اگر کھانے پینے ٹافیاں ان کے اوپر جو ہے کیا ہے وہ جناب نچھاور کر رہا ہے تو ٹافیاں اٹھا کے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ اخذہ اٹھا کے جیب میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، البتہ بشاہد الحال، آپ کو وہاں کے حالات دیکھنے کہ دوسرے بھی اٹھا رہے ہیں یا صرف مالک اٹھا رہے ہیں، کوئی اور نہیں اٹھا رہا۔ اگر صرف مالک اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اٹھانے کا حق نہیں ہے، اے مشاہدۃ الحال بالاذن فی اخذہ، لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ قرائن حالیہ جو ہے وہ قرینہ ہے کہ آپ وہ اٹھا سکتے ہیں، لأن الحال یشہد باخذ دائما، ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں اکثر اوقات یہی ہے کہ یہ چیزیں سب اٹھا کے اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ وَلَا تقدیر اخذہ، فرض کریں کہ یہ جو ان پر چیزیں نچھاور کی گئی آپ نے اٹھا بھی لیں تو فَهَلْ يَمْلِكُ بِالْأَخْذِ، جیسے آپ نے وہ چیز اٹھائی آپ اس کے مالک بن گئے، مالک بن گیا نا، اب اس کو بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، کسی کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، او ہوا مجرد اباحۃ، یا یہ صرف آپ کے لیے اٹھانا مباح، یعنی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں لیکن کسی اور کو دے نہیں سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ہیں۔ قولان اجودہما ثانی، دو قول میں سے اچھا قول دوسرا ہے، یعنی مباح ہے آپ کے لیے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ جیسے آپ میرے گھر مہمان ہو کے آئے، میں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو کھانا مباح ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا کے بیچیں، اس کو اٹھا کے فقراء کو دیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، پھر کہتے ہیں فائدہ بھی ظاہر ہوگا، کس کا؟ اباحہ کا اور ملک کا، فی جواز رجوع فیہ، کہ یہ دلہے والے یا دلہن والے اس ارث میں رجوع کر سکتے ہیں، بھائی مجھے ہمارا دے دو، ما دامت عینہ باقیتاً، جب تک اس کی عین باقی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مباح تھا نا، مباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، استعمال کر سکتے تھے، آپ نے استعمال نہیں کیا، وہ ابھی تک آپ کے پاس باقی ہے تو وہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ مکروہات کی بحث پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔